حضرت مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر یہ قافلہ فرا مبارک کے لیے روانہ ہوا۔ تاریخ 1 نومبر بروز اتوار کو ایک قافلہ حضرت امام الکائنات خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے روانہ ہوا۔ بڑودہ گجرات سے 2 شخص، ایک یہ فقیر سید مصطفیٰ مبارک ید اللہی اور ان کے ساتھ آپ کے برادر حقیقی سید علی محسن، رات کے وقت بذریعہ ٹرین دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت بڑودہ تائی واڑہ کے مہدوی حضرات الوداع کہنے کے لیے آئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عقیدت مندی کا ثبوت دیا۔ ہر ایک مہدوی بھائی ہمیں الوداع کرنے کے لیے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہر مہدوی کی طرح میری بھی یہی خواہش بچپن سے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی کہ کاش ہم بھی مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری دے سکیں، مگر خدائے رب العزت کے آمین کے فرشتوں نے نہ جانے کب اس خواہش پر مہر لگا دی کہ پتہ بھی نہ چلا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ حیدرآباد سے ایک قافلہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے اور امامنا کی بہرعام اور عرس منانے کے لیے جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو میں بھی اپنی آرزوئیں لے کر سیدھا بمبئی روانہ ہو گیا۔ بمبئی شہر کے والکیشور علاقے میں افغانستان قونصلیٹ ہے، جہاں سے ہمیں افغانستان کا ویزا مل سکتا ہے۔ ہم نے ویزے کے لیے کوشش کی، پہلے دن ہم ناکام رہے، ہمیں ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا، مگر دوسرے دن ہمیں پھر واپس افغانستان قونصلیٹ بلایا گیا اور ہم سے ہمارے پاسپورٹ جمع کر لیے اور کہا گیا کہ کل تمہارے پاسپورٹ ویزے کے ساتھ لے لینا۔ یہ سنتے ہی ہم قافلے والے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ہماری مایوسی خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ یہی امیدیں لیے ہم بڑودہ اسٹیشن سے 1 نومبر کو دہلی جانے کے لیے روانہ ہوئے، تاکہ ہمیں دہلی سے کابل کی فلائٹ 3 نومبر کو پکڑنی تھی۔ یہ ہے بڑودہ اسٹیشن سے روانگی کا منظر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد نبینا، آمنا وصدقنا۔ تسبیح کے بعد اسٹیشن پر ٹرین کی روانگی سے پہلے بآواز بلند یہ جو تسبیح دی گئی، اس کے بعد تمام حضرات ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تسبیح کی گونج کے ذریعے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کا اعلان کرتے ہوئے سب سے بولا چلا معاف کرایا، اور ہم اپنے مہدوی بھائیوں کی طرف سے دعاؤں اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں صلاۃ و سلام پہنچانے کے وعدے کے ساتھ روانہ ہوئے۔
فلائٹ کے ذریعے ہم جب کابل پہنچے تو کابل شہر کا یہ نظارہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کابل شہر ہم آریانہ فلائٹ سے کابل پہنچے اور دہلی سے کابل تقریباً 2.25 گھنٹے کا سفر ہے۔ پھر کابل پہنچ کر دوسرے دن ہمیں ہرات شہر کے لیے فلائٹ پکڑنی تھی جو تقریباً 1.25 گھنٹے کا سفر ہے۔ کابل جب ہم پہنچے اس وقت ہندوستانی وقت 5:30 بجے کا تھا، جبکہ وہاں مغرب ہو چکی تھی۔ افغانستان کا وقت ہندوستان کے وقت سے 1 گھنٹے پیچھے ہے۔ اور کابل میں اور ایک مہدوی بھائی جو دبئی سے آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ہو لیے، ہمارے قافلے میں شریک ہو گئے۔ دبئی گئے ہیں یہ کابل اتنے وقت سنا میں، مگر یہ لفظ نہیں سنا۔ عادل بن لادن، اسامہ بن لادن سنے؟ برادر عادل بن لادن کیا ہو رہا مجھ سے بھی شوٹنگ شوٹنگ بکلا کھلے آپ کے راستے میں وہ بھی آ رہا ہے۔ یہ کابل شہر کا منظر ہے اور یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ہم رکے ہوئے تھے جہاں کا یہ منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس علاقے کا نام ہے آریانہ ٹی وی۔ آریانہ ٹی وی کا بہت بڑا اسٹیشن ہے یہاں پر جہاں سے ٹی وی براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ بالکل اسی کے بازو میں ہم ٹھہرے۔ یہ کابل شہر کا کابل دبئی ویڈنگ ہال ہے، شادی خانہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے یہ اروچا آرائش پاکستان توان بیوٹی پارلر معلوم کر لیں گے نا جو آپ کو معلوم رہنا ہے۔ شادی خانے کے بازو میں یہ بازار، یہ سڑک جو ابھی تعمیر ہو رہی ہے، یہ عمارتیں اور سامنے پہاڑ، آپ کو کابل شہر کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپاہی گن لے کر ٹھہرا ہوا ہے۔ سیکیورٹی کابل میں اتنی سخت ہے کہ ہر جگہ تلاشی لی جاتی ہے۔ کابل کی ٹیکسی ہیں اور ایک خاتون یہاں سے برقعے میں روانہ ہو رہی ہے۔ کابل کی دکانیں ہیں۔ صبح سویرے کا منظر ہے، لوگ خریدی کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ ہے کابل کے ذریعے ہم ہرات کے لیے جو روانہ ہوئے۔ بھی تو آنا وہ منظر ہے کابل کا ہوائی اڈہ۔ یہاں سے ہم ہرات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم
ہرات جا کر وہاں سے بذریعہ بس فرا مبارک کی طرف روانہ ہوئے. ہم جملہ 15 آدمی کو ایک بڑی بس لینے کے لیے آئی. انہوں نے اتنا بہترین انتظام کیا تھا کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے بہت کم. وہاں کے رہنے والے خالد بھائی جو ہرات میں رہتے ہیں، ان کا ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے کابل سے روانگی کے ساتھ ہرات جاتے ہوئے اور وہاں سے فرا مبارک تک کا جو سفر ہے ہمارے لیے آسان بنا دیا. بس کا انتظام، ٹیکسیوں کا انتظام، سب کچھ خالد بھائی نے کیا جو ہرات میں رہتے ہیں. بہت بڑے بزنس مین ہیں وہ، اور انہوں نے ہمارا بہت سفر میں تعاون کیا. برق بھائی ابھی ان کو اردو آتی؟ ڈرائیور صاحب کو نہیں آتی؟ نہیں آتی. پھر فائنل اترتے خود اردو میں بات کرتے ہو؟ نہیں. اس سے پہلے کہہ رہے تھے وہاں ڈرائیور ہیں جی. ہاں پورا راستہ نہیں آتی جی بولے. ہاں اتر گئے بعد میں اردو میں شروع ہو گئے تھے. ہاں. کس کی؟ اور راستے میں ہم ایک ڈھابے پر رکے. یہ ڈھابے کا منظر ہے جہاں پر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا. یہاں کی تہذیب بھی بڑی عجیب ہے. آپ کھانے کی دیکھ رہے ہیں کہ ڈھابے پہ کس طرح سے یہ لوگ ہمارا استقبال کرتے ہیں. جو بھی کسٹمر آتے ہیں ان کو پہلے چاکلیٹ اور بسکٹ اور کشمش کاجو وغیرہ سامنے رکھے جاتے ہیں. ہم آرڈر دے دیں تب تک یہ چیزیں ہمیں کھانی ہوتی ہیں. کھانے کا جو آرڈر دیا گیا ہے اس کا انتظار ہے. اور یہ وہاں پر ہم لوگ جو ہندوستان میں چائے پیتے ہیں دودھ کی، وہ لوگ دودھ کی چائے نہیں پیتے بلکہ قہوہ جسے کہا جاتا ہے، بغیر دودھ کے ڈیکاشن جو ہوتا ہے وہ پیتے ہیں. بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے. وہاں کا سرد موسم اور یہ قہوہ بڑا ہی عجیب، یہ قہوے کا ہمیں مکس اپ نظر آیا. دیکھیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں کی یہ روٹی دیکھیے کہ کتنی بڑی روٹی ہے وہاں کی. یہ ڈیکاشن ہے جسے سیاہ چائے کہتے ہیں. گرم لا بولے تو روٹی لا چهار آقا 200 تا دیگه. چربی نداشته باش، چرب نداشته. چربی چرا صدری چربی خیلی نگاه کنید. نه روغن نداشته باشه، روغن. آها روغن. یہ روٹی ہے وہاں کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے.
اور یہ ڈھابے سے ہم سیدھا فرا کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ ہرات سے فرا شہر کو بائی روڈ 450 کلومیٹر کا سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہوتا ہے۔ یہ فرا کو جانے والے راستوں کا جو منظر ابھی آپ اس کے بعد دیکھیں گے بڑی ہی خوبصورتی کے انداز میں فلمایا گیا ہے۔ اس راستے سے چل کر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے روضہ اقدس تک آ سکتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام گلبرگہ شہر میں ایک مقام پر نماز کی تیاری کر رہے تھے اور آپ نماز میں مسواک کر رہے تھے۔ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت سے مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے کو تک رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو بھائی نظام اور کیا سوچ رہے ہو؟ تو بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ مہدی کا زمانہ آئے گا تو سوکھے ہوئے درخت بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اور پھر مہدی موعود علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ مہدی موعود علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی نظام، حدیثوں کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا۔ سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان کا درخت مرجھا گیا ہوگا وہ ایمان کا درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، ورنہ سوکھے ہوئے درختوں کو ہرا بھرا کرنا تو جادوگروں کا کام ہے، یہ تو جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ بندہ اللہ کا خلیفہ ہے اور بندہ ایمان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ مہدی موعود علیہ السلام کے روضہ اقدس کا منظر آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ گنبد اور یہ راستہ، یہاں سے یہ مہدی موعود علیہ السلام کے روضے تک ہم جا سکتے ہیں۔ یہاں سے ہوتے ہوئے اس طرح سے اس راستے سے گزرتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام اس مقام پر ایک مرتبہ مجلس میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام قرآن کا بیان فرما رہے تھے۔ فرا کا حاکم میر ذوالنون سواری پر اپنے جلال اور رواب سے آتا ہے، کہیں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تمام لوگوں کو کھندلتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی نظر میر ذوالنون پر پڑتی ہے تو مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میر ذوالنون جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ مہدی موعود علیہ السلام کے ان الفاظوں میں اتنی کڑک اور گرج ہوتی ہے کہ میر ذوالنون جو حاکم فرا ہوتا ہے وہ وہیں پر جہاں پر جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ وہ فرا کا منظر ہے جہاں پر مہدی موعود علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام فراج سے رچ کی طرف جامع مسجد کو جایا کرتے تھے۔ وہ یہ جگہ ہے جہاں سے فرا سے رچ کی طرف جایا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرا سے رچ نماز جمعہ کے لیے جو جایا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، تو ایک مرتبہ فرا سے رچ کی جامع مسجد جہاں سے یہ روضہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ سرزمین نظر آ رہی ہے، تو آپ مہدی موعود علیہ السلام چلتے چلتے اس روضے کے قریب، جو روضہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سرزمین پر چلتے چلتے آپ یکایک بیٹھ گئے۔ صاحب نے پوچھا کہ امامنا بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت الہی کے فرشتے نور کے طبق لے کر حاضر ہو رہے ہیں اور حکم خدا ہو رہا ہے کہ سید محمد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تاکہ تمہارے اوپر یہ نور کے طبق تمہارے سروں پر رکھ دیے جائیں۔ تمام فرشتے مہدی موعود علیہ السلام کے سر پر نور کے طبق رکھ دیتے ہیں اور اس نور سے تمام اصحاب بھی مستفید ہوتے ہیں۔ یہ فرا مبارک جو مہدی موعود علیہ السلام کا روضہ ہے، وہاں کے اطراف جو بستی ہے جس کو نوبہار کہا جاتا ہے، بڑی ہی عقیدت مندی سے ہم کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ گاؤں کے لوگ کہ ہندوستان سے کچھ
حضرات آئے ہوئے ہیں. اور فرا مبارک جاتے ہوئے راستے میں افغانستان کی فوج نے ہمیں روکا. ہم نے بڑی منت اور سماعت کی کہ بھئی ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں آقا میر کے روضے پر جانا ہے، مگر افغانی فوج نے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا. افغانی فوج ہمیں AK-47 رائفلوں کے ساتھ ہمیں کیپچر کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر پر لے کر گئی اور کہا کہ ابھی صاحب آئیں گے، ان سے آپ بات کرنا. اتنے میں فوجی ہیڈ کوارٹر سے فوجی افسر گاڑیوں سمیت قافلے کے آتا ہے، ہمارے پاس ٹھہرتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور آقا میر کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ کیا تمہیں یہاں افغانستان کے حالات معلوم نہیں ہیں؟ تم کو خوف نہیں ہوا آتے ہوئے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر آئے ہیں تاکہ آقا میر کی ہم زیارت کر سکیں اور ان کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکیں. یہ سن کر وہ اتنا افسر متاثر ہوا، فوجی افسر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوجیوں سے کہا کہ دیکھو یہ شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، انہیں چھوڑ دو اور انہیں کوئی بھی سیکیورٹی نہ دی جائے. یہ کہتے ہوئے اس نے ہمیں باعزت روانہ کیا اور فوجیوں سے کہا کہ انہیں جہاں سے پکڑ کر لائے تھے وہاں تک واپس انہیں عزت کے ساتھ چھوڑ کر آئیے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ فوجیوں نے ہمیں روکا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ افغانستان کی فوج کہہ رہی تھی کہ تم ہندوستان واپس جاؤ، اور آقا مہدی موعود علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ ہم نے بلایا ہے تم میرے پاس آؤ. تو آقا مہدی موعود علیہ السلام کی عقیدت مندی لے کر ہم جو گئے تو آقا مہدی موعود علیہ السلام نے فوجیوں کے قافلے سے بھی ہمیں چھڑا کر اپنے پاس بلا لیا. یہ وہ سرزمین ہے جسے فرا مبارک کہا جاتا ہے، جس سرزمین پر مہدی موعود علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے. اور یہ تو دن کا منظر ہے، مگر ہم رات کا منظر اس ویڈیو میں لے نہیں پائے. رات کا منظر کہ روضے کے اوپر آسمان پر ایک نورانی چادر مہدی علیہ السلام کے روضے کو کمان کی مانند گھیرے ہوئے تھی. ستارے اپنی پوری روشنی سے چمک رہے تھے، گویا کسی کی شادی پر روشنی لگائی جاتی ہے. چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی روضے کا طواف کر رہی تھی. دل میں خیال آیا جب اس رات کا یہ منظر ہے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام پر شب قدر کو ظاہر کیا، اس رات کا کیا عالم اور منظر ہوگا. یہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کے روضہ اقدس کا دن کا منظر. یہاں پر ہم دن کے وقت پکوان کر رہے ہیں. یہاں پر اطراف میں کہیں ٹھہرنے کا انتظام نہیں تھا،
گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارے گھروں پر آ کر ٹھہریے، مگر ہم نے انکار کر دیا کہ ہم جس آقا کی قدم بوسی کے لیے اور زیارت کے لیے آئے ہیں ہم یہیں ٹھہریں گے۔ یہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کا اندر کا منظر ہے، کیا خوبصورت نظارہ ہے، دیکھیے۔ یہ ہمارے پیچھے جو افغانی بھائی نظر آ رہے ہیں، یہاں یہ جاروب کش ہیں، جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں، صاف صفائی کا انتظام کرتے ہیں یہاں پر۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ روضہ اقدس ہے جس کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کو اگر برف کی پہاڑیوں پر سے بھی رینگتے ہوئے جانا پڑے تو تم مہدی کی تصدیق کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور ہم نے یہاں سے ایران کی سرحدوں کو دیکھا کہ برف کی پہاڑیاں ہمیں نظر آنے لگی، تو اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی کہ برف کی پہاڑیوں پر سے بھی رینگتے ہوئے جانا پڑے تو تم مہدی کی تصدیق کرو، تو یہ برف کی پہاڑیوں کا اشارہ یہ ایران کی برف کی پہاڑیوں کی طرف ہی ہوگا جس کے دامن میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے۔ چیزی بچه خودت میاری باید خبر نیباده رسول شد همه طور مانده شده خود منیه با خدا قسم همه میتونست که دیگه بسیار اوکی هست شد دیگر فرمانا حضور نیست
یہ وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ ہر مہدوی بھائی عشاء کی نماز کے بعد صدق دل سے ایمان کے ساتھ یہ تسبیح دیتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد مرشد تسبیح دیتے ہیں اور تمام حاضرین اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہر مہدوی بھائی کی یہ عقیدت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں۔ یہ تصدیق بھری عقیدت بھری یہ تسبیح ہر مہدوی کو عشاء کی نماز کے بعد کہنی چاہیے، اور آمین کے فرشتے جب سن لیں گے اور اس کی گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مغفرت فرما دے گا اور ہمیں اپنے دیدار سے نوازے گا۔
فجر کتنے بجے 5 بجے 6 بجے کوئی اپنی خریدنا سب ہو گیا پیسے چلے گئے بات ختم سے پہلے انہیں بیچارا اکبر میں 4 بجے رات سے لے کے جا رہا تھا تو انہیں 2 ڈپر مارا تو انہیں پلٹ کے فلیٹ مارا پولیس کا ایکشن ہے فلیٹ مارا ڈپر مار کے چلے گئے یہ روضہ اقدس کے بالکل بازو میں ایک اسکول ہے جو روزے کی ہی جگہ ہے. بڑا خوشنما اسکول ہے جہاں پر افغانستان بچے اسکول میں پڑھتے ہیں. یہ ہمارے فرا مبارک سے پھر ہرات کی طرف روانگی کا یہ منظر ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتلاتا چلوں کہ ہم نے مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر بحر عام کی رات میں نعرہ لیا. 5 مرشدین تھے. حضرت اسد میاں مرشد تھے, حضرت بدرالدجا راشد منوری صاحب تھے, اور دوسرے کاچی گڑے کے مرشد بھی یہاں پر تھے, حمید میاں صاحب کے فرزند اعجاز میاں صاحب. اسی طرح سے حضرت عابد میاں صاحب بڑے دائرے کے مرشد تھے. بحر عام کے بعد دوسرے دن عرس منایا گیا, اور عرس کے موقع پر تقریباً ہم جو زائرین گئے ہوئے تھے تمام نے مل کر 300 آدمی کی عرس کی دعوت کی, اور مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا عرس کا کھانا 300 آدمیوں نے کھایا, گاؤں والوں نے. اور عرس کے بعد پھر ہم فرا کے لیے روانہ ہوئے, اور فرا میں ایک محمود خان صاحب تھے, افغانی صاحب, ان کے یہاں فرا میں ٹھہرے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. رات گزارنے کے بعد صبح سویرے ہم پھر فرا سے ہرات کی طرف یہ روانہ ہوئے, اور ہرات کے راستوں کا یہ منظر ہے. یہ ہرات شہر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. بڑا ہی دلچسپ اور پرکش منظر ہے ہرات کا یہ.
ہرات شہر وہ شہر ہے جہاں پر بہت سارے اولیاء کرام یہاں پر دفن ہیں، جو مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے کے اولیاء کرام ہیں، جن کی ہم نے زیارت کی، اور جو بعد کے اولیاء کرام تھے وہاں پر ان کے مزارات کو جا کر وہاں کی نقش و نگاری دیکھی۔ اپنی بات کریے 910 میں تو امام 910 میں دیکھیے آپ تسجیل وہاں پر ہم لوگ جو ہندوستان میں چائے پیتے ہیں دودھ کی،
وہ لوگ دودھ کی چائے نہیں پیتے بلکہ قہوہ جسے کہا جاتا ہے بغیر دودھ کے ڈیکاشن جو ہوتا ہے وہ پیتے ہیں. بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے وہاں کا سرد موسم اور یہ قہوہ بڑا ہی عجیب. یہ قہوے کا ہمیں مکس اپ نظر آیا. ہری دوں یہاں اس میں چائے کالی کس وہ تھرماس میں چائے کالی میں تو ہری پی رہا ہوں. وہی لے لو اس میں چائے کالی برا 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 ڈالنا اور کلوز کر آپ کو بتانا ان کو خالی منیا ہوتی ہے. بیگ لا لیں گے نا جا کے بیگ میں تو ڈالا اس میں لگیج بڑھ گیا سامان بڑھ گیا تو میاں کرنے رکھے لو تم کھڑے ہو دلی جا رہے تھے اچھا سواستھ بڑے لگیج پہ اور میں وہی آجا میں آپ کو دیکھتے تھے آپ دیکھتے تھے لے لے یہ کالی چائے اور کیا سیدھا افغانستان کی. کیا ہوتا اتنا دیکھ رہے ہیں لوگ یا پھر کس کا پھر یہ ایسا کرے تو کیسا ہوگا مجھے بھائی میرا پھر اپنا بھی گھر نہیں ہے یہ اپنا
یہ کابل شہر میں خالد بھائی کا گھر ہے جہاں پر پھر ایک بار خالد بھائی نے ہماری دعوت کی تھی. یہ جو چشمے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالد بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں کابل بلا کر ہماری مہمان نوازی کی اور ہرات میں بھی ہماری مہمان نوازی کی. خالد بھائی کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مووی لینے والے اور یہ دو بڑودا گجرات سے باقی سب حیدرآباد سے. باقی سو ہے. میں آیا تھا حیدرآباد کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 سال سے زیادہ ہے. زیادہ ہو گیا. 1.5 سال ہو گیا. ہاں برادر ماں ہندوستانی افغانی اس سرزمین پر ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہندوستانی اور افغانی بھائی بھائی کا ہم نے نعرہ لگایا. سرزمین افغانستان پر بھی ہم نے ہندوستان کے پرچم کو بلند کیا اور ہندوستان بھائی بھائی کا ہم نے نعرہ لگایا. ہمارے ساتھ افغانی بھائیوں نے بھی کہا کہ ہندی برادر ہندوستانی ہمارے بھائی ہیں، یہ انہوں نے بھی کہا. تو ہندوستان جیسے ہمارے مقدس ملک کا وہاں پر ہم نے سرزمین افغانستان میں نام لیا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریز فوج کے ہیلی کاپٹر ہمیشہ راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں کابل شہر میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں کے حالات کہ انگریز کے یہ سپاہی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے شہر کا معائنہ کرتے رہتے. آ گیا. آ رہا ہے. تھوڑا آگے برابر چل رہا ہے. چلنے کا نہیں، وہ ادھر زوم ادھر کرنے کا. چلو بند کرو. یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہرات شہر میں مختلف مقامات پر اولیاء کرام کے مزاروں پر ہم پھرے، اس کا منظر ہے. بدر میاں بولو نا کس کی مذہب ہے؟ یہ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ مبارک ہے. دنیا کے خوف سے بھی جو ہے نا دور ہے، اور ہم نے یہ سب سے بڑا فرق ہے ہمارے پاس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، لیکن اولیاء اللہ بھی رہے نا ہمارے لیے پوری شان و شوکت سے رہے رہو. ہلو وعلیکم السلام، خیریت؟
एक सेकंड बात करा मुबीन फोन है यहाँ पर रहते हैं खालिद भाई के वालिद साहब। उनके पास हम ठहरे, उन्होंने हमारी बहुत मेहमान नवाजी खातिर तवाज़ो की। वहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया, रहने सोने क़याम का इंतज़ाम किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने तकल्लुफ़ात के साथ हमारी दावतें की। उनके घर में जो हमें खाना खिलाया गया, अजीब अजीब किस्म के मेवे जात और मशरूबात हमारे सामने रखे, हमने वो खाए पिए, जिसका मंज़र आप देख रहे हैं। हिरात शहर में खालिद भाई के घर का ये मंज़र है। आतिफ भाई हम तो अच्छे दिखेंगे ठीक है मगर अगर ऐसी तरह दस्तर पे खा लिया, हाथ धुला दिए, तो आगे जो है क्या होगा तफसीर फिर हो जाएगी। तफसीर तो वैसे हो जाएंगे, बैठे बैठे खाने से पहले इंजेक्शन ना ले लिए। मीनू देख के 2 इंजेक्शन लेते कहते ये खालिद भाई के वालिद साहब हैं। तफसीर साहब खालिद भाई का मकान है शहर का। वहाँ से रवानगी के बाद हम जब हिरात रुके तो हिरात का मंज़र है। खालिद भाई के ये वालिद साहब हैं और खालिद भाई के ये लड़के हैं, 2 लड़के हैं। एक का नाम हुमायूं है, ये छोटा भाई है हुमायूं का, ये है हुमायूं। खालिद भाई के ये 2 लड़के बड़े ही खूबसूरत बच्चे हैं। और ये पीछे जो बैठे हैं साफ़े में और शमले में, ये खालिद भाई के वालिद साहब हैं। मुबारक मैं क्या होगा, उन्हें ऐड लंबा होगा। हम तो रुकते ही रहेंगे अब हम। ये कोई जबरदस्त फोटोस लिया, खा के वक्त ये कार्ड आपकी और मैं आओ मैं इधर जॉन वो तैयार बैठे हुए हो। चलो यस मैं आओ बड़े ही हिरात शहर के अच्छे इलाके में बहुत खुशनुमा आपका घर है और देखने के काबिल आपका घर है। आपकी मेहमान नवाजी को भी हम भूल नहीं सकते। एक रात हम वहाँ पर रहे। दिन भर आपने हमें गाड़ी के ज़रिए हिरात शहर घुमाया, दिखाया और उसके बाद उन्होंने दिन भर हमारी दावत की। दोपहर में, रात में और सुबह का नाश्ता वगैरह उन्हीं के घर पर रहा। सारा इंतज़ाम खालिद भाई के घर वालों का था। ये वो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं जिसका मैं आपको ज़िक्र कर रहा था। -डिग्री वहाँ पर थी और बर्फ़ गिर रही थी। बर्फ़ से सारा पहाड़ ढक चुका था और आप देख रहे हैं दूर से। हम उस नज़ारे का मज़ा लेते हुए बर्फ़ की पहाड़ियों पर से भी तुमको रेंगते हुए जाना पड़े तो तुम मेहदी की तस्दीक करो, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी माऊद है। फिर उसके बाद हम फरा से दिल्ली को आए। दिल्ली के एयरपोर्ट का ये मंज़र है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से हैदराबाद को जाने वाले हैदराबाद गए और बड़ौदा को हम फिर वापस लौटने लगे यहाँ से। फिर हमारे दिल ने फिर से एक बार कहा कि सबा तेरी रसाई हो मेरे आका की तुरबत पर, सलाम मेरा सुना देना मेरे आका की खिदमत में। ये कहते हुए हम यहाँ से अपने घरों को लौटे।
क्या हुआ? 3:30 हो रहे हैं, दिलावर में इधर से उधर वेट कम कर रहे हैं। नहीं उधर है दिलावर भाई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि आरज़ू है कि फरहा जाऊं मैं चलकर सर से। हर महदवी भाई की, मुसद्दिक़ की यही ख्वाहिश रहती है कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार वो फरा मुबारक इमामुना मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर हाज़री दे सके, मगर किसी वजह से वो वहाँ पर जा न सके हों, तो उनके लिए एक काफ़िला जो अभी अभी फरा मुबारक गया था, वहाँ पर जाने के बाद हमने ये सीडी तैयार की है फरा मुबारक की, रोज़े इमामुना मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े की। वहाँ के रोज़े को देखकर और वहाँ की सरजमीन को देखकर कम से कम महदवी हजरात दिली तस्कीन और मसरत महसूस कर सकें, इसलिए इस सीडी को तमाम महदवी भाइयों के लिए तैयार किया गया। और जो हजरात फरा मुबारक जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी इस सीडी में वहाँ के सफ़र के हालात और किस तरह से वहाँ जाया जा सकता है, ये मालूमात इस सीडी के ज़रिए फराहम कर सकते हैं। तो इस सीडी को तैयार करने में अगर हमसे कोई कोताही हो गई हो तो हम आप लोगों से माफ़ी के खासगार हैं। और जैसा कि मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने की अक़ीदत में तमाम महदवी हजरात कहते हैं कि अल कुरान वल मेहदी इमामुना आमन्ना व सद्दक़ना, कि कुरान और मेहदी हमारे इमाम हैं, हम उन पर ईमान लाए और उनकी तस्दीक की। तो यही तस्दीक का एक जज्बा मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पर हमको लेकर गया और वहाँ पर वहाँ के हालात देखे। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस की क़दमबुसी और ज़ियारत की, वहाँ पर बहरयान की और उर्स किया, जिसके बारे में तमाम हालात आप सीडी में देख चुके हैं। और इसके बाद आखिर में आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जितने भी ज़ायरीन गए, उन तमाम ज़ायरीन फ़रा के यहाँ पर मैं नाम लेना चाहता हूँ। वो नाम इस तरह से हैं कुछ कि उन ज़ायरीन में मुर्शिदीन किराम में फ़कीर सैयद मुस्तफ़ा मुबारक यदुल्लाही, और इस फ़कीर के भाई सैयद अली मोहसिन यदुल्लाही जो बड़ौदा से थे, और हैदराबाद से हज़रत सैयद महमूद बदरुद्दुजा मुनव्वरी साहब, हज़रत सैयद मोहम्मद असदुल्लाह साहब इसाखी, हज़रत सैयद ईसा एजाज मियाँ साहब, हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन आबिद मियाँ साहब, और इसके अलावा दूसरे महदवी भाई थे जनाब अमानत अली खां महमूद साहब, जनाब शेज़र अली खां साहब, जनाब ख्वाजा मुजीबुद्दीन खां साहब, जनाब नेमतुल्लाह खां सूफ़ी साहब, जनाब गुलाम रसूल खां रफ़त साहब, जनाब सैयद मुस्तफ़ा मुजीब साहब, जनाब रिजवान मेहदी साहब, जनाब सैयद दिलावर इसाखी साहब, जनाब सैयद जलालुद्दीन यूनुस इसाखी साहब, जुमला इन तमाम अफराद का एक काफ़िला फरा मुबारक को गया था और वहाँ की वीडियोग्राफी की, वहाँ की ज़ियारत के साथ साथ जो आपके सामने आपने अभी अभी देखी, वहाँ के मंज़र देखे, और तमाम के लिए ये फ़कीर दुआ करता है कि अल्लाह ताला हर एक महदवी भाई की इस ख्वाहिश को पूरी करे कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की रोज़े अक़दस पर
حاضری دینے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا کرے اور مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کو قبول فرمائے. آمین. شکریہ. السلام علیکم. ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ. نجات ملتی ہے ان کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ. ذکر سے سر کٹتا ہے نفس کا بے شک ذکر ہے سیف اللہ. ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا. اللہ باقی من کل فان اور فنا ہے سب و بقا باللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ. اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ. ہر گل میں ہر بو میں ہر شے میں نور اللہ. ہر گل میں ہر بو میں ہر شے میں نور اللہ. ہر دل میں ہر پل میں رہے ذکر الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ ذکر ہے بہتر نفرت سے ذکر ہے بہتر غفلت سے ذکر ہے بہتر حجت سے ذکر ہے بہتر غیبت سے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. یا حی جل جلالہ یا